السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ تمام کے سامنے رمضان المبارک کے معمولات یعنی رمضان المبارک کے بارے میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے، خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراویح کا امام نابالغ نہ ہو، ایسے امام کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن دیکھ کر تراویح پڑھاتا ہو۔ اگر تراویح کے لیے نابالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو، ایسی تراویح میں شامل ہونے کے بجائے گھر میں ہی تراویح ادا کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 پارے روزانہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے۔ نفل نمازوں مثلاً تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پر اکتفا کیا جائے۔ غرباء و مساکین کے سحر و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق انتظام کیا جائے۔ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں سخاوت کا بہت اہتمام کیا جائے۔ عزیز و اقارب، قرب و جوار، دوست و احباب وغیرہ میں جن کی مالی حالت کمزور ہو، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور دیگر صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے میں علماء، مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے۔ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ مرد مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھیں، اس میں عبادت کی جائے، تلاوت کا اہتمام ضرور کیا جائے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے۔ اس مہینے میں اپنے ماتحت ملازمین کے کاموں میں کمی کر دے۔ تاجر ان دنوں اشیاء پر نفع کم از کم لے تاکہ غرباء و مساکین بھی عید کی چیزیں خرید سکیں۔ کوشش کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے و دیگر سامان رمضان سے پہلے ہی بنوا لے تاکہ رمضان مبارک کی عبادات اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ رمضان مبارک مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں، تم پر روزے فرض اس طرح کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان کو پائے اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھے اور روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کرے جو تقوی کے تقاضے کو پورا کر سکے۔ افطار تک فرشتے روزے دار کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔
رمضان کی ہر رات کو اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ نفل کام کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں اچھی طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔